بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک جورسپروڈنس میں آج جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مسلم اسکولز آف تھاٹ، اور یہ ایک طرح سے جو ہم نے پہلا ٹاپک پڑھا تھا مسلم لیگل سسٹم، اسی کا حصہ بھی بنتا ہے، ذیلی حصہ بنتا ہے، اور اس میں جو تھرڈ پیریڈ آف مسلم لیگل سسٹم ہے وہ ایک طرح سے ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پہلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے مسلم لیگل سسٹم کیا تھا، کیسے بنا، اور اس کے کتنے ادوار ہیں، 4 پیریڈز ہیں، اور اس کے جو پہلے 2 پیریڈ ہیں لیجسلیٹو پیریڈ، یعنی جو پروفیٹک پیریڈ تھا آفٹر موونگ ٹو مدینہ ٹل دا ڈیتھ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک، اور دوسرا جو دور تھا وہ فرام دا ڈیتھ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دا فاؤنڈیشن آف مسلم اسکولز آف تھاٹ جو تھا، یعنی جو چاروں اسکول ہیں ان کی بنیاد تک وہ ہم نے اس دور کے دوسرے دور کو بھی دیکھا تھا، جس میں صحابہ کرام اور تابعین کرام جو ہیں وہ زیادہ اہم تھے۔ اب جو تیسرا دور ہے اس میں جو ہے مسلم اسکولز آف تھاٹ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تھرڈ پیریڈ جو ہے وہ فاؤنڈیشنل پیریڈ آف اسکولز آف تھاٹ ہے۔ ڈیورنگ دا رائن آف عباسیڈس the 4 famous schools of thought that are Hanafi, Maliki, Shafi and Hanbali were founded. The principles of these 4 schools are substantially the same and they differ from each other merely in matters of detail. ٹھیک ہے، پہلے جو تھے وہ اموی خلافت تھی، جب 132 ہجری میں اموی خلافت ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ عباسی آگے 132 ہجری میں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ جو تھے، جو حنفی اسکول آف لاء کے بانی تھے، جن کے نام پہ یہ اسکول بھی ہے، انہوں نے 120 ہجری کے آس پاس جو ہے وہ حماد جو تھے ان کے استاد، ان سے یہ مسند سنبھالی تھی اور پڑھانا شروع کیا تھا۔ تو اور امام مالک جو ہیں وہ بھی ان سے تقریباً تھوڑے ہی چھوٹے تھے، تقریباً 13 سال آگے ان کا بھی تعارف آ رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی کے لگ بھگ جو ہے یعنی اموی خلافت کے آخری دور میں کہیں پڑھانا شروع کیا، اور اصل جو یہ حنفی اسکول اور مالکی اسکول اور پھر شافی اور حنبلی اسکول جو ہے مکمل طور پہ یہ عباسی دور خلافت میں جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں اور ان کی بنیاد پڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو چاروں اسکول تھے ان کے جو پرنسپلس تھے، چونکہ قرآن اینڈ سنہ جو تھا وہ مین سورس تھا، پرائمری سورس تھا، تو وہ ان کے جو پرنسپلس تھے وہ مور اور لیس جو تھے وہ سیم ہی تھے، لیکن جو ان کی ڈیٹیلز تھی، جو جزیات تھیں، ان میں فرق تھا، اور انہی جزیات کے فرق کی بنیاد پر ان میں تھوڑا بہت اختلاف تھا جو ہمیں نظر بھی آتا ہے اپنے نماز میں، روزے میں، اور دوسرے جو عبادات ہیں اور معاملات میں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلے تھا وہ حنفی اسکول تھا، اور حنفی اسکول کے جو بانی تھے وہ امام ابو حنیفہ تھے، اور امام ابو حنیفہ کا جو اصل نام تھا وہ نعمان بن ثابت تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جو تھے رحمۃ اللہ علیہ وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی آپ پہلی ہجری کی ہی پیدائش ہے، اور بعض جو اسکالرز ہیں ان کے نزدیک آپ تابعی بھی تھے، یعنی آپ نے ایک صحابی جو ہیں ان کی زیارت بھی کی ہوئی تھی۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ کا انتقال جو ہے وہ 150 ہجری میں 70 سال کی عمر میں ہوا۔ مطلب جو عباسی خلافت تھی وہ شروع ہو چکی تھی، اور جو ان کا خلیفہ تھا منصور، اس کے زمانے میں جو ہے آپ کا انتقال ہوا، اور بعض روایت کے مطابق آپ کو جیل میں زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ فوت ہوئے اور شہید ہوئے۔ اچھا، آپ کے جو اساتذہ تھے، ٹیچرز تھے، ان میں جو مشہور ہیں، ویسے تو کئی تھے لیکن جو اسلامک لاء اور جورسپروڈنس میں آپ کے ٹیچر تھے وہ امام جعفر صادق تھے، اور امام جعفر صادق جو ہیں وہ مشہور ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جو فقہ جعفریہ ہے، جو شیعہ اسکول ہے، اس کے جو بانی ہیں وہ، یا اس کے جو بڑے ہیں وہ امام جعفر صادق ہیں۔ اسی طرح حماد جو ہیں وہ بھی آپ کے امیجیٹ استاد تھے، اور انہی کے بعد جو ہے آپ نے جامع مسجد کوفہ میں جو ہے وہ ان کی جگہ سنبھالی اور پڑھانا شروع کیا۔ اچھا، آپ کے شاگردوں میں جو ہیں بہت سارے مشہور ہیں، لیکن جن میں جو بڑے نام ہیں وہ امام ابو یوسف کا ہے، جو بعد میں قاضی القضات بھی بنے، چیف جسٹس بنے ہارون الرشید کے دور میں، اور اس کے علاوہ جو ہے محمد بن حسن الشیبانی، یہ جو 2 آپ کے شاگرد تھے یہ سب سے مشہور تھے، ان کو صاحبین بھی اسی حوالے سے کہا جاتا ہے، اور ظفر بن حذیل جو ہیں یہ بھی مشہور ہیں۔ اسی طرح حدیث کے جو بڑے امام ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے آتے ہیں۔ اچھا، حنفی اسکول کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت زمانے میں 2 جو مکتبہ ہائے فکر جو ہیں وہ بن گئے تھے، یا مذاہب آپ کہہ لیں بن گئے تھے، ایک تھے اہل الرائے کا اور ایک تھا اہل الحدیث کا۔
تو جو حنفی اسکول تھا وہ اہل الرائے کہلاتا تھا، یعنی وہ اپ ہولڈر آف پرائیویٹ ججمنٹ کہلاتا تھا. وہ اس لیے کہلاتا تھا کیونکہ ان کے بارے میں رائے تھی کہ یہ اپنی عقل سے جو ہے نا زیادہ فیصلہ کرتے ہیں، اور حدیث سامنے آ بھی جانا تو اس کو بھی رد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں بات یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ اور جو ایز اے پارٹیکولر حنفی اسکول جو تھا وہ حدیث کو رد نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا جو حدیث کو قبول کرنے کا کرائٹیریا تھا وہ تھوڑا سا سخت تھا. یعنی وہ ہر حدیث کو قبول کر کے اس پہ حکم نہیں دے دیتے تھے، فیصلہ نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کی پہلے جانچ پڑک کرتے تھے کہ آیا یہ بالکل صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے، یہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ پہ تو نہیں باندھا گیا. تو اس بنا پر جو ہے وہ کئی احادیث جو ہیں وہ ان کو نکالنا پڑتا تھا، اور اس پہ وہ حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ پھر وہ قیاس سے، استحسان سے جو سیکنڈری سورسز ہیں ان کو سامنے رکھ کے پھر وہ فیصلہ دیتے تھے. اس وجہ سے ان کو اہل رائے کہا جاتا تھا. The teachings of Abu Hanifa acquired for him the title of upholder of private judgment. He, in analyzing the tradition مراد وہ احادیث ہیں, was more strict than the others. یعنی وہ ان کی قبول کرنے میں دوسروں سے زیادہ سخت تھے. And the test that he applied to them resulted in excluding many traditions which the people generally accepted as genuine. اور جو وہ ان پہ معیار لاگو کرتے تھے اس بنا پر کئی احادیث جو ہے ان کو نکالنا پڑتا تھا جن کو دوسرے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے قبول کر لیتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ جو اس میں خاصیتیں تھیں حنفی اسکول میں، پہلی سب سے جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ پرومیننس ٹو قیاس جو ہے، جو قرآن سنہ اور اجماع کے بعد چوتھا سورس آف لا ہمارے سامنے آتا ہے، اور جو سنی ڈومین ہے اس میں یہ پرائمری سورس بھی بنتا ہے. لیکن اگر چلیں اس کو پرائمری سورس نہ مانا جائے تو سیکنڈری سورس میں بھی سب سے پہلے جو اور بنیادی سورس ہے وہ قیاس کا آتا ہے، انالوجی کا آتا ہے. تو یہ پہلے سے ہی تھا، لیکن اس کو جو پرومیننس، اس کو جو اہمیت دی گئی، کیونکہ اوپر بات کی گئی ہے کہ وہ عقل کا استعمال کافی کرتے تھے، تو امام ابو حنیفہ واز دا فرسٹ ٹو گیو پرومیننس ٹو دا ڈاکٹرائن آف قیاس اور انالوجیکل ڈیڈکشن. یعنی جو حنفی تھے انہوں نے سب سے پہلے قیاس کو جو ہے وہ ایک اہمیت دیا اور اس کو اتنا زیادہ استعمال کیا اور سامنے رکھا کہ پھر باقی جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کرنے لگے. اچھا، دوسرا جو ان کا کام تھا وہ تھا فارمولیشن آف استحسان، جس کو جورسٹک پریفرنس کہا جاتا ہے. اچھا، جو قیاس ہے اس کو قیاس جلی بھی کہا جاتا ہے، اور جو استحسان ہے اس کو قیاس خفی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس میں یہاں ہم سمجھا نہیں سکتے، لیکن استحسان جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ جب قیاس جو ہے وہ اس سے مسئلے کا حل نہ نکل رہا ہو یا وہ مشکل ہو تو پھر استحسان کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جو ایسا قیاس جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، یعنی مین قیاس جو ہے وہ تو قیاس ہی ہے، لیکن وہ جو ہے اس میں امت کے لیے، کمیونٹی کے لیے تکلیف ہے، تو پھر ایک قیاس خفی ہوتا ہے جو یعنی جو سیکنڈری آپشن ہوتا ہے جس میں امت کے لیے، پبلک کے لیے فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے. تو استحسان کا جو پرنسپل ہے وہ حنفیوں کا بنایا ہوا ہی ہے. یعنی جو امام ابو حنیفہ تھے، ہی اسائنڈ اے ڈسٹنکٹیو نیم اینڈ پرومیننٹ پوزیشن ٹو استحسان پرنسپل. یعنی انہوں نے استحسان کو جو ہے وہ بنایا اور اس کو پھر ڈیولپ کیا گیا. ایکسٹینشن آف اجماع، کنسنسس آف اوپینین. جو حنفی تھے انہوں نے اجماع کو جو ہے وہ پھیلایا ہے. انہوں نے اس طرح پھیلایا ہے کہ جو باقی جو اسکولز آف لا تھے ان کے مطابق جو ہے کہ اجماع جو ہے وہ دور صحابہ تک ہی محدود رہا. ٹھیک ہے نا، لیکن حنفی جو ہے انہوں نے کہا کہ اجماع جو ہے وہ نہ صرف صحابہ کے دور میں ہوا بلکہ ان کے بعد والے ادوار میں بھی جو ہے وہ اجماع جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. مطلب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بات کی چیز ہے، لیکن ممکن ضرور ہے کہ ایک ہی دور کے تمام جو مجتہدین ہیں وہ کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں اور اس سے اجماع ہو جائے. اچھا، اس کے علاوہ جو ریکگنیشن آف عرف، لوکل کسٹمز اینڈ یوزیجز، یعنی جو عرف استعمال کیا جائے، یعنی کسی ایک جگہ کی جو کسٹمز ہیں، روایات ہیں اور تہذیب و ثقافت ہے، اس کو بھی اہمیت دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اس سے بھی جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. یعنی سیکنڈری سورسز میں عرف کو جو ہے باقاعدہ سورس آف لا مانا گیا. ہی آلسو ریکگنائز دا اتھارٹی آف لوکل کسٹمز اینڈ یوزیجز ایز گائیڈنگ دا اپلیکیشن آف لا. یعنی جو مسلم لا ہے، اسلامک لا ہے، اس میں عرف کو بھی اہمیت دی گئی، اس کو بھی تسلیم کیا گیا. اچھا، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمیٹی آف 40 ڈسپلز. جو حنفی اسکول تھا اس کا امتیاز یہ تھا کہ یہ مشورے کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. مطلب باقی جتنے اسکولز آف لا ہیں، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہیں، اس میں جو استاد ہے اسی کا فتویٰ یا اسی کا جو فیصلہ ہے وہ آگے مانا جاتا تھا اور اس کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن حنفی لا میں یہ ایک امتیاز ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ اور اس کے علاوہ جو ان کے صاحبین تھے اور اس کے علاوہ جتنے بھی شاگرد تھے، اور یہ ایک پوری 40
جو ان کے شاگرد تھے مشہور تھے اور تمام علوم سے ہوتے ان کی ایک کمیٹی تھی. جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے, اس پہ بحث و تمہیز ہوتی اور مہینوں جو ہے اس پہ بعض اوقات بحث و تمیز چلتی اور پھر وہ فیصلہ کیا جاتا اور وہ پھر لکھ لیا جاتا. اس طرح 30 سال بنے ایک پورا کوڈ بننے میں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ کوڈ جو ہے جو بنایا گیا وہ ہم تک نہیں پہنچا, بلکہ بعد ازاں جو امام محمد بن حسن الشیبانی جو ہیں انہوں نے حنفی لاء کو جو ہے وہ منضبط کیا, اس کو مجتمع کیا, اور گو کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ لکھا لیکن ان کی بھی جو ہے وہ منتخب اور چیدہ کتابیں جو ہیں وہ ہمارے دور تک پہنچی ہیں اور باقی جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ آلسو انسٹیٹیوٹڈ a committee consisting of 40 men from among his principal disciples for the codification of the laws. It took 30 years for the code to be completed, but each part as it was finished was circulated براڈ-کاسٹ. یعنی جب وہ ایک پورا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا تو پھر اس کو نشر کر دیا جاتا اور مختلف ممالک جو ہیں اسلامی ممالک جو ہیں اس میں ان کو پھیلا دیا جاتا. اچھا, ہم نے امام ابو یوسف کی پہلے بات کر چکے ہیں اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن جو ہیں یہ ان کے 2 مشہور ترین شاگرد ہیں. امام ابو یوسف جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے امام ابو حنیفہ سے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے. تو یہ جو تھے دا موسٹ پرومیننٹ ڈسپل امام ابو یوسف ہو فار اے لانگ ٹائم ایکٹڈ ایز دا چیف قاضی آف بغداد, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو عباسی خلفاء تھے وہ دمشق سے جہاں اموی وہ تھے دارالحکومت اس سے وہ بغداد لے گئے تھے. تو امام ابو یوسف جو ہیں اسی کے دارالحکومت بغداد میں جو ہے وہ چیف قاضی یعنی قاضی القضات جو ہیں وہ کافی عرصہ تک رہے اور ہارون الرشید کے دور میں رہے. enjoyed the confidence of his teacher, ان کے ٹیچر جو تھے وہ امام ابو حنیفہ ان کو اعتماد حاصل تھا. and many a principle of practical application in Hanafi law may be traced to his influence. امام ابو یوسف اور امام محمد جو ہیں ان کی رائے پہ تقریباً 75 سے 85% جو ہے وہ حنفی مذہب ہے, اور جو اس کے اصل بانی اور ماسٹر ہیں امام ابو حنیفہ ان کی رائے پہ صرف 15% جو ہے وہ حنفی لا ہے. تو اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حنفی لا جو ہے وہ کتنا وسیع تھا اور کتنا اس میں مشورہ کیا جاتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد بن حسن الشیبانی جو تھے وہ واز ایکسٹینسو رائٹر. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ بہت زیادہ لکھنے والے تھے اور انہوں نے بہت ساری کتابیں جو ہے مدون کی منضبط کی, لیکن ان میں سے چند ایک جو ہے اینڈ اونلی سم آف ہز بکس آر اویلیبل ٹوڈے, ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ ہمارے پاس آج تک پہنچ سکی ہیں. اچھا, فالوورز آف دا اسکول, اگر حنفی اسکول کے جو متبعین ہیں اس کے جو ماننے والے ہیں اس کے جو پیروکار ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو مسلمز آف انڈین سب کانٹیننٹ افغانستان اینڈ ترکیہ آر موسٹلی حنفیز. تو یہ جو ہمارا برصغیر پاک و ہند کا خطہ ہے, افغانستان ہے, ترکی ہے اور اس طرح انڈونیشیا, ملیشیا, یہ سب حنفیز ہیں. اینڈ لائک وائز دا فالوورز آف اسکول آر آلسو لارجلی فاؤنڈ ان ایجپٹ, پارٹس آف عربیہ اینڈ چائنا. اچھا, جو دوسرے اسکولز آف لا کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں ان میں بھی آپ کو کہیں جو ہے حنفی وہ مل جاتے ہیں. یہ بات بڑی حیران کن بھی ہے اور اس کے پیچھے ہمیں وہی مشورے والی بات نظر آتی ہے کہ یہ ایک مکمل مشورے سے اور اس سے بنا ہے کہ حنفی اسکول آف لا جو ہے وہ دنیا کے 70 سے 80% جو ہیں علاقے میں رائج ہے, اور باقی اسکول جو ہیں جتنے وہ تقریباً 20 سے 30% جو ہیں ممالک جو ہیں مسلم ممالک ہیں اور جو مسلم آبادی ہے اس میں وہ رائج ہے. اس کے بعد اگر ہم دوسرے نمبر پہ مالکی اسکول کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک جو تھے وہ اس کے بانی تھے, اس کے یعنی بڑے تھے. ان کا پورا نام جو تھا وہ مالک بن انس تھا. آپ جو ہیں 93 ہجری میں پیدا ہوئے, مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے, یعنی اس لحاظ سے آپ امام ابو حنیفہ سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے, لیکن آپ ایک طرح سے ہم عصر ہی بنتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک جو ہیں ان کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے کئی جو ہے وہ مناظرے اور مباحثے جو ہے وہ ہوتے رہے اور وہ مشہور تھے, لیکن دونوں ایک دوسرے کی دل سے عزت کرتے تھے. اور یہ چاروں جو فقہاء ہیں یہ چاروں ایک دوسرے سے محبت اور عزت کا مقام رکھتے تھے. کوئی ان میں وہ نہیں تھی, رائولری نہیں تھی, کوئی حسد یا بغض وغیرہ نہیں تھا. اچھا, امام مالک جو تھے ان کا جو کام سب سے زیادہ مشہور ہے وہ حدیث کی کتاب الموطا ہے. آپ یک وقت جو ہیں امام مالک جو ہیں وہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے, ٹھیک ہے نا. تو حدیث میں جو ان کی کتاب مشہور ہے وہ الموطا ہے, وہ 300 حدیث پر جو ان کو ملا کر ایک مجموعہ ہے. آپ کے جو ڈسپلز ہیں, آپ کے جو شاگرد ہیں, ان میں محمد بن حسن الشیبانی اور امام شافعی جو ہیں وہ خاص طور پر بہت مشہور ہیں. امام محمد بن حسن جو امام ابو حنیفہ کے بہت ہونہار شاگرد ہیں, وہ بھی امام مالک کے پاس رہ کر تقریباً 3 سال جو ہے وہ حدیث کا علم جو ہے وہ سیکھا ہے. اس کے بعد آپ کی جو وفات ہے وہ 179 AH یعنی 179 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا. امام مالک کی یہ خاصیت ہے کہ آپ مدینہ میں ہی پیدا ہوئے, مدینہ میں ہی آپ کی ساری تعلیم ہوئی, مدینہ میں ہی آپ نے جو ہے درس و تدریس کی, اور مدینہ میں ہی آپ کا انتقال ہوا. آپ مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے کیونکہ آپ کو تھا کہ مجھے شہر نبی میں ہی موت آئے,
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مالکی اسکول میں کیا خصوصیات ہیں کہ انکلینیشن ٹورڈز ٹریڈیشنز اینڈ یوزیجز آف مدینہ. امام مالک کا جو مالکی اسکول تھا اس میں ایک یہ خاصیت تھی کہ وہ احادیث کی طرف ان کو جھکاؤ زیادہ تھا, اور جو عمل اہل مدینہ ہے یعنی جو مدینہ میں رائج جو عادات تھے ان کو بھی وہ سورس آف لا مانتے تھے. وہ کیوں مانتے تھے کہ امام مالک leaned more upon traditions and the usages of Medina, peace be upon him, and the precedents established by his companions. اور ان کے جو کمپینینز تھے, صحابہ تھے, انہوں نے جو روایات چھوڑی ہیں ان سے بھی ان کا تعلق تھا. Recognition of مسئلہ مرسلہ. He recognized a principle, namely public welfare, مسئلہ مرسلہ as a basis of deduction. یعنی امام مالک جو ہے یا مالکی اسکول آف لا جو ہے اس نے ایک پرنسپل جو ہے وہ ریکگنائز کیا تھا, ڈرائیو کیا تھا, جس کو ہم مسئلہ مرسلہ کہا جاتا ہے. اور یہ قیاس کی طرح کا ہی ایک کام تھا جس میں امت جو ہے یا کمیونٹی ہے اس کے ویلفیئر کے جو ہے فوقیت حاصل ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے. ایڈیشن آف استدلال ایز ففتھ پرائمری سورس. امام مالک جو ہے انہوں نے امام ابو حنیفہ وغیرہ کے برعکس جو ہے جو صرف قرآن سننا اجماع اور قیاس کو سورس آف لا مانتے تھے, امام مالک نے جو ہے وہ استدلال کو بھی جو ہے وہ ففتھ پرائمری سورس جو ہے وہ سمجھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے. مالکی اسکول کے جو فالوورز ہیں اس کے جو ماننے والے ہیں, دا مورز آف اسپین یعنی جو بربر ہیں ہسپانیہ کے, وہ جو ہیں ان کے سب سے پہلے وہ جو تھے شاگرد تھے. اب جو ہے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وچ اسٹل کاؤنٹس نیئرسٹ فالوورز ان نارتھ افریقہ, یعنی نارتھ افریقہ یعنی جو سیاہ فام لوگوں کے دیش ہیں اس میں اب بھی کافی تعداد میں جو ہے مالکی حضرات جو ہے ہمیں مل جاتے ہیں. اگر اس کے بعد ہم شافی اسکول پہ آئیں تو امام شافی جو ہیں وہ اس کے بانی تھے اور ان کا پورا نام تھا محمد بن ادریس الشافعی. آپ جو ہے 150 ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی کیا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ جب فوت ہوئے ہیں یا ان سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے امام شافی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں. امام شافی کا جو وطن تھا وہ فلسطین تھا, پیلسٹائن تھا, اور آپ جو ہیں عبد المطلب جو تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کی اولاد میں سے تھے, اس لحاظ سے آپ قریشی بھی تھے اور آپ واحد امام ان سب میں جو قریشی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے شاگرد جو ہیں ان میں آپ کے جو ٹیچرز ہیں بلکہ امام شافی کے, ان میں امام مالک اور امام محمد جو ہیں وہ خاص طور پہ بہت مشہور ہیں, اور آپ کے جو شاگرد ہیں ڈسپلز ہیں ان میں امام احمد بن حنبل کا نام جو ہے وہ سنہری حروف سے جگمگاتا ہے. اچھا, آپ کی جو وفات ہے وہ 204 ہجری میں قاہرہ یعنی قاہرہ جو ہے مصر میں ہوئی. شافی اسکول کی اگر خصوصیات دیکھی جائیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مڈل کورس بٹوین امام ابو حنیفہ اینڈ مالک. امام شافی نے جو ہے وہ اصل میں دونوں سے پڑھا تھا. امام ابو حنیفہ سے اگر ڈائریکٹ نہیں پڑھا تھا تو امام محمد بن حسن جو تھے وہ پھر ان کے استاد رہے تھے. امام محمد بن حسن جو ہے انہوں نے جو ہے امام شافی کو پڑھایا اور سمجھایا وغیرہ. تو امام شافی واز نوٹڈ فار ہز بیلنس آف ججمنٹ اینڈ ماڈرنائزیشن آف ویوز. He examined the tradition more critically and made more use of analogy than امام مالک. امام شافی نے کیا کیا کہ امام شافی نے ججمنٹ جو ہے بیلنس آف ججمنٹ اس کا مظاہرہ کیا, یعنی وہ بالکل امام ابو حنیفہ کی طرف بھی نہیں گئے اور بالکل امام شافی کی طرف بھی نہیں گئے, بلکہ وہ بین رہے, درمیان میں رہے. اور انہوں نے اس طرح کیا کہ ہی ایگزامنڈ دا ٹریڈیشنز مور کریکٹلی, انہوں نے جو احادیث تھا ان کا جو جائزہ لیا وہ زیادہ توجہ سے لیا, اینڈ میڈ مور یوز آف انالوجی دین امام مالک. اور امام شافی جو ہیں انہوں نے انالوجی کا استعمال جو ہے امام مالک سے زیادہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد گریٹر اسکوپ فار اجماع. امام مالک نے جو ہے وہ اجماع کو جو ہے وہ گریٹر اسکوپ بھی مانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہی الاؤڈ گریٹر اسکوپ ٹو اجماع کنسنسس آف اوپینین دین ہز ماسٹر, putting a more workable interpretation on the well-known dictum of the Prophet, my people will never agree in an error. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ میری امت کبھی غلط پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو ان کے خیال میں جب شورا جو ہے وہ کسی ایک مسئلے پہ پہنچ جائے تو پھر وہ ٹھیک ہی ہوگی, یعنی اجتہاد جو ہے یا اجماع ہو جائے تو وہ پھر ٹھیک ہی ہوگا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت جو ہے وہ غلط چیز پہ جمع نہیں ہو سکتی, اس لیے اجماع کا ہونا جو ہے وہ بھی ممکن ہے. اچھا, انہوں نے بھی جو امام شافعی انہوں نے بھی امام مالک کی طرح جو ہے استدلال جو ہے اس کو ففتھ پرائمری سورس بنایا ہے. امام شافعی ایگریڈ ود امام مالک ان اڈاپٹنگ استدلال ایز اے ففتھ سورس اینڈ ریجیکٹڈ ابو حنیفہ's استحسان. اور انہوں نے انکار کس کا کیا؟ انہوں نے انکار کیا ہے امام ابو حنیفہ کا جو پرنسپل تھا استحسان کا, یعنی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ جو استدلال جس طرح امام مالک نے اس کو ففتھ پرائمری سورس کی قرار دیا, اس طرح انہوں نے بھی اس کو پانچواں سورس قرار دیا ہے. فاؤنڈر آف اسلامک جوریسپروڈنس. امام شافعی کے جو ہے دامن پہ ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اصول الفقہ جو ہے یعنی رول آف اسلامک لا جو ہے اس کے بانی بھی ہیں.
امام شافعی واز دا فرسٹ ٹو رائٹ اے ٹریٹائز آن دا اصول الفقہ, یعنی آپ پہلے ہیں جنہوں نے اصول الفقہ پہ کوئی کتاب لکھی ہے, اور پرنسپلز آف اسلامک لا, یا اسلامک لا کے جو پرنسپلز ہیں, اسلامک پرنسپلز آپ کہہ دیں, وہ جو ہیں وہ اس کتاب میں ملتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ اگر دیکھیں کہ فالوورز آف دا اسکول جو ہیں, یعنی اس کے متبعین مرید کی طرح, تو یہ ہمیں جان کے حیرانی بھی ہوگی کہ ایجپٹ از دا پرنسپل اسٹرانگ ہولڈ آف ہز ڈاکٹرائنز, کہ امام شافعی جو ہیں ان کا جو پایا جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا جہاں وہ بیٹھ کے درس و تدریس کرتے تھے وہ مصر تھا, ٹھیک ہے نا. بٹ ہز فالوورز آر ٹو بی فاؤنڈ ان ادر پارٹس آف افریقہ, ان عربیہ اینڈ آلسو ان سم ان انڈیا. لیکن آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ ہمیں افریقہ میں بھی نظر آ جاتے ہیں, عربیہ میں بھی کئی ممالک میں نظر آتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ انڈیا میں بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی سمجھنے کی کہ امام شافعی کا اسکول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا جو اسکول ہے حنفی اسکول, اس کے بعد دوسرا بڑا اسکول ہے, یعنی ترتیب کے لحاظ سے تو یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے, لیکن اس کے جو ماننے والے مریدین جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں. اچھا, حنبلی اسکول جو ہے وہ چوتھا اسکول ہے اور آخری اسکول ہے, اور یہ سب سے چھوٹا ہے ان سب میں, اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. اس کے جو بانی تھے امام احمد بن حنبل تھے. آپ کا پورا نام جو ہے وہ ابو عبداللہ احمد بن حنبل تھا. آپ 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے, یعنی عباسی دور خلافت کی دورانی 164 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ کے ٹیچر جو ہیں وہ امام شافعی تھے جو مشہور ہیں, اور آپ کا لٹریری وقت جو ہے اس میں یا وہ مسند الامام حنبل جو ہے جو تقریباً 50,000 احادیث جو ہے اس پہ مشتمل ایک کتاب ہے, اس پہ وہ ان کا لکھا ہوا کام ہے. اور آپ کی جو وفات ہے وہ 241 ہجری میں ہوئی, جب 8 لاکھ لوگ اور 60,000 خواتین نے آپ کا جو ہے جنازہ پڑھا. آپ کو جو ہے مامون رشید جو ہے جو ہارون رشید کا بیٹا تھا, اس کے بعد جو ہے آپ کو وہ زہر دیا گیا, اور اس زہر کی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے وہ آپ کا انتقال ہوا. جب آپ کا انتقال ہوا تو پھر اتنی بڑی جمع غفیر جو ہے وہ آپ کے جنازے میں شامل ہوئی. جو امام احمد بن حنبل تھے وہ مور اے ٹریڈیشنسٹ دین جورسٹ. آپ کے متعلق جو مشہور ہے کہ آپ محدث زیادہ تھے اور جو مجتہد ہیں وہ کم تھے, کیونکہ امام احمد بن حنبل اپیئرز ٹو ہیو بین مور لین ان ٹریڈیشن دین ان دا سائنس آف لا, کیونکہ آپ کا رجحان جو ہے وہ حدیث کی طرف زیادہ تھا, اور دوسری جو سائنس آف لا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اس کی طرف کم تھا. لٹرل اینڈ انبینڈنگ انٹرپریٹر, یہ امام احمد بن حنبل تھے, ہز انٹرپریٹیشن آف ٹریڈیشن واز لٹرل اینڈ انبینڈنگ. آپ کی جو ان کی انٹرپریٹیشن ہوتی تھی, آپ جو ان سے مطلب اخذ کرتے تھے احادیث سے, وہ عام طور پہ بالکل لٹرل لفظی ہوتا تھا اور ان بینڈنگ ہوتا تھا, اور اس میں کوئی جھکاؤ نہیں ہوتا تھا, بلکہ جو حدیث میں بات کرتے تھے آپ نے اسی کو بطور مسئلہ جو ہے وہ بتا دیا یا آسان کر کے اس کا مطلب سمجھا دیا. ناؤ میرج نیرو مارجن فار اجماع اینڈ قیاس. امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے وہ اجماع اور قیاس جو ہے اس کا مارجن جو ہے وہ نیرو ہے, وہ کم ہے. جس طرح میں نے پیچھے بتایا تھا کہ کچھ جو فقہاء ہیں ان کے نزدیک صرف حضرت ابوبکر جو کمپینینز کا دور تھا اس دور تک جو ہے وہ صرف اجماع ہو سکتا تھا, اس کے بعد نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جو امام احمد بن حنبل تھے وہ بھی اس چیز کے پہ قائل تھے کہ جو اجماع ہے وہ یعنی صرف اس دور تک ہو سکتا ہے. اب یہ جو بعد کا دور ہے اس میں اجماع نہیں ہو سکتا. انہوں نے اجماع کو بھی کم اہمیت دی, اور انہوں نے قیاس کو بھی جو ہے وہ اہمیت کم دی. اچھا, آپ کے جو فالوورز ہیں حنبلی اسکول کے وہ ان چاروں اسکول میں سب سے کم ہیں, یعنی اگر ہم تعداد کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو حنفی اسکول سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد شافعی اسکول ہے, اس کے بعد مالکی اسکول ہے, اور سب سے آخر میں جو ہے وہ حنبلی اسکول آتا ہے. اچھا, آپ کے جو شاگرد ہیں وہ کرنٹلی امام احمد اسکول کنسسٹ اونلی اے فیو فالوورز اینڈ دوز اونلی ان سرٹن پارٹس آف عربیہ, اور وہ جو ہیں عرب ممالک کے مختلف خطوں میں وہ رہ رہے ہیں اور کم ہیں وہ, یعنی ان باقی 3 جو اسکول ہیں ان کے مقابلے میں یہ سب سے کم ہیں. اچھا, ود ڈیمائز آف امام احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل کے انتقال کے بعد دا ایج آف انڈیپینڈنٹ جورسٹ کیم ٹو این اینڈ, یعنی جو انڈیپینڈنٹ جورسٹ تھے نا ان کا جو ہے ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. اینڈ دا ورک دیٹ ہیز بین ڈن سنس دین ان ڈیولپنگ دا لاز اینڈ لیگل سائنس ہیز بین مینلی سپلیمنٹری. اور انہوں نے جب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا تو پھر 4 اسکول جو ہیں وہ بن چکے تھے, حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی. تو انہی کے اندر رہتے ہوئے ہر جو فقیہ جو ہے اس نے پھر اس کام کو پھیلایا ہے, اور مطلب کوئی نیا جو اسکول آف لا ہے یا جو نیا مذہب ہے وہ نہیں گھڑا گیا. تو امید ہے یہ دوسرا لیکچر یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.